بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔ دوسرا پہلو ہے معرفت نفس، یعنی اپنی ذات سے تعلق، اپنی ذات سے تعلق، اپنا تزکیہ کرنا ضروری، نفس کے آداب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سیکھیں گے، کیونکہ ایک مجلس میں ہم ہر نوعیت کی بات چیت نہیں سیکھ سکتے، تو لیکن آئندہ کے لیے ہم جب بات کریں گے ایک بار ہر ایک چیز کو تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے کے بعد پھر ہم تھوڑی تھوڑی بات ہر مجلس کے اندر اس کے بارے میں کریں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ معاشرے سے جو ہمارا تعلق ہے، تیسری ڈائمنشن جو ہے بیٹی کا جو کردار ہے، اس حوالے سے کچھ بات چیت ہماری رہتی ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے چوتھی ڈائمنشن کہ معاشرے کی ترقی کے لیے عورت کا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس میں پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، خود علم حاصل کرنا اور اپنی اولاد کو علم سکھانا، اپنے ارد گرد والوں کو علم سکھانا اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں کردار ادا کرنا، پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، پھر اسی طرح سے جہاد کے 4 مراتب بتائے ہیں حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں۔ اس میں پہلا جہاد جہاد بن نفس ہے، دوسرا ابلیس کے شیطان کے خلاف جہاد ہے، تیسرا اہل بدعت اہل ظلم اور اسی طرح سے یعنی بدعت کرنے والوں کے خلاف جہاد ہے، اور پھر چوتھا جہاد ہے کفار اور منافقین کے خلاف۔ تو اس سے پہلا درجہ جو ہے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ ایک انسان کے اپنے دل کی سرزمین پر ہر وقت کی کشمکش جاری رہتی، وہ انسان جو خواطر کی زد میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان کا ذہن کبھی خیالات سے بچ نہیں پاتا، ہر دم اس کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے وہ جتنی ایفرٹ کرتا ہے، جتنی سٹرگل کرتا ہے، یہ جہاد ہے۔ تو یہ مسلمان خاتون کے لیے سب سے پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، وہ اپنا دین بچائے گی اور اس دین کی ترقی کے لیے کردار ادا کرے گی۔ اسلام سب سے پہلے اس سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنا تشخص پہچانے اور اس کو بچائے۔ دوسری چیز ہے عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت کے لیے پہلی چیز آتی ہے نشے سے عقل کی حفاظت، کیونکہ نشہ عقل کو مختل کر دیتا، وقتی طور پر ہی صحیح، تو وہ گھر میں نشے کو رواج نہیں پانے دے گی۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے اس نشہ کرنے سے نفرت کرے گی، اور جو لوگ ابھی کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ پھر صرف نشہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، وہ علوم، وہ نظریات جو عقل اور فکر کو خراب کرتے ہیں، ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ تہذیب مغرب ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، عورت کا مغربی تصور ایک فکر ہے۔ اس فکر سے نہیں بچ سکتی عورت جب تک کہ وہ جانتی نہیں ہے کہ اس فکر کے کیا، یہ فکر ہے کیا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے برے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر پتہ نہیں چلتا تو انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ مثلا عورت کو خود مختاری کا تصور دیا آج کی ہر بچی کے ذہن میں یہ ہے، ہم خود مختار ہیں، اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔ بچی اس کے لیے گھر سے بھاگ جانے کو بھی برا نہیں سمجھتی۔ جنہوں نے محبتوں کے ساتھ پالا ہے، ساری زندگی کی محنت کی ہے، ان کے لیے بھی دل کے اندر کوئی سچا جذبہ باقی نہیں رہتا، وہ اپنے والدین کو عدالتوں میں بھی گھسیٹ لاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس فکر کو جاننا اور اپنی اولاد کو بچانا، اپنے ارد گرد والوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایسی بچیاں جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، غیرت مند والد یا بھائی کے ہاتھ چڑھ جائیں، پھر قتل ہو جاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ میڈیا نے اس کی عقل اور فکر خراب کر دی ہے کہ تم اپنا رشتہ خود تلاش کرو، اور یہ کہ تمہارا ولی جو ہے وہ اجازت نہ بھی دے تو بغیر ولی کے نکاح کے تمہیں حق حاصل ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ جہاں کہیں فکر بدلتی ہے اس کی وجہ سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جو بچی یہ سمجھ لیتی ہے کہ مجھے اپنا رشتہ خود تلاش کرنا ہے،
اس کی وجہ سے اس کے گھر میں ضرور فساد برپا ہو جائے گا۔ تو ایسے نظریات عقل کو خراب کرتے ہیں، اور ایسے نظریات جو شرک اور بدعات کو پھیلائیں، بے حیائی کو پھیلائیں اور بے دین ہونے کو ہی بنیادی قدر قرار دیں اور دین کے کام کو غیر ضروری قرار دیں اور اسلام کو انفرادی عبادات تک، نماز تک، ذکر اذکار تک ہی محدود کر دیں اور انسانی زندگی کا مقصد مال جمع کرنا بنا دیں، یہ نظریات عقل کو کوتاہ کر دیتے ہیں، یہ نظریات عقل کو برباد کرتے ہیں۔ جب فکر اور سوچ غلط ہوگی تو منزل دور چلی جائے گی۔ جیسے ایک فارسی شعر ہے، رفتم کہ خار از پاکشم، یک لحظہ غافل گشتم، 100 سالہ راہم دور شد۔ کہ میں چلا اور میرے پاؤں میں کانٹا چبھا، مجھے ٹھوکر لگی تو میرا رخ بدل گیا، میری توجہ ہٹ گئی، ایک لحظے کے لیے میں غافل ہو گیا اور سیدھا راستہ مجھ سے 100 سال دور چلا گیا۔ تو یہ کانٹے ہیں جو فکر میں چبھتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی منزل سے سیدھے راستے سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ فکر کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ فکر کی تھوڑی سی تبدیلی قوموں کی منزل بدل دیتی۔ جب آپ رائفل کا نشانہ لگاتے ہیں نا، آپ لوگوں میں سے ممکن ہے کچھ لوگوں نے رائفل دیکھی تو 3 جگہ سے اسے فوکس کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ سے دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اینگل بدل جائے تو گولی جہاں جا کر لگتی ہے پہلے نشانے میں، جو بالکل ایک سیدھ میں ہوتا ہے، اور وہ نشانہ جو تھوڑا سا اینگل بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، دونوں میں بسا اوقات میلوں کا فرق آ جاتا ہے، ہلکا سا نشانہ بدلنے سے۔ اسی وجہ سے جب نشانہ لگاتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، رائفل کے اوپر 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، تیسرے پوائنٹ کو آپ نے ہٹ کرنا ہوتا ہے۔ سیدھا راستہ بھی یہی توجہ مانگتا ہے کہ انسان کی نظر اپنے رب کی رضا پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہو، اور پھر جنت پر نظر رکھ کر عمل کرے، تو تب اس کا نشانہ درست ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی اور ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کام کرنا، اور جنت میں جانے کے لیے۔ یہ جدید تعلیم جو ہے عقل کو کوتاہ کر رہی ہے۔ عقل کی حفاظت میں تیسری چیز لہو و لعب اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ عقل کو خراب کر دیتی ہیں۔ جیسے گھر کے اندر نیٹ چیٹنگ ہو یا دیگر ذرائع سے، میگزینز ہیں، میوزک، موویز ہیں، یہ سب عقل کو خراب کرنے کے ذرائع ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے مزید خرابیوں پر بات چیت بھی کریں گے، اور کچھ دنوں تک ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروگرام بھی کریں گے سورہ لقمان کے حوالے سے، جس میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس کی کیا خرابیاں ذہنوں پر مرتب ہوتی ہیں۔ ہر عقل مند کے لیے لازم ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ کوئی ذی شعور عورت اپنے سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں کی حفاظت سے کوتاہی نہیں کر سکتی۔ ایک مسلمان عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ عقل کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تیسری چیز عزت اور نسب کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیا وہ نکاح کا ہے۔ رشتہ جو مرد اور عورت کے درمیان طے پائے گا نکاح کی وجہ سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جذبہ حیا دیا۔ جیسے سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ اے آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو شیطان تم پر سے اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے اتروایا تھا۔ اسی حیا کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، غض بصر کا، دل کے اندر سے گزرنے والے خیالات سے محفوظ ہونے کا حکم دیا، ان کو کنٹرول کرنے کا، اور تمام ان چیزوں سے منع کیا جس کی وجہ سے جذبات بھڑکتے ہیں۔ اسلام نے جو حیا کی حفاظت کے لیے حجاب کا حکم دیا عورت کو، وہ بھی اسی وجہ سے کہ عورت قیمتی ہے۔ ہر اچٹتی نگاہ اس پر کیوں پڑے، اس کا حسن قیمتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے کھلے عام یوں، یعنی ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے استفادے کے لیے اوپن نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے عزت کی حفاظت کے لیے غیبتوں پر، چغلیوں پر پابندی عائد کی گئی۔ آج دیکھیے نصیحت کے نام پر کیسے غیبتیں ہوتی ہیں،
کس طرح سے لوگوں کے کردار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ہر مجلس میں، ہر جگہ جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے، کوئی کام نہیں زندگیوں میں، کس طرح سے فارغ خواتین بچیاں بیٹھتی ہیں نیٹ پہ بیٹھ کے، چکا چکا بیٹھ کے، ہر اچھے کام پر کس طرح سے تنقید کی جاتی، پھر آپس کی چیٹنگ فوٹو کاپیاں کرا کرا کے بانٹی جاتی. تو یہ عزت کے خلاف ہے. اسی وجہ سے اسلام نے قانون حتک عزت بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تمہاری عزت، تمہاری جان اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ مقام حرمت والا. اس حرمت کو پامال نہیں کیا جائے گا. چوتھی چیز جان کی حفاظت ہے. اس کے لیے جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے. اس کے لیے اچھی غذا کھانا، یا غذا میں یعنی اس چیز کا اہتمام کرنا، صحت کی حفاظت اور طہارت دونوں چیزیں ضروری ہیں. پھر پانچویں چیز مال کی حفاظت ہے. حرام سے رکنا اور روکنا، رشوت سے، ملاوٹ سے، اور اسی طرح سے اسراف کرنے سے روکنا. اسلام نے تصرف کا حق دیا ہے عورت کو. تو عورت کو جیسے ہندوازم کے تحت عورت کو ورثے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ورثہ لینے سے روکا جاتا تھا، آج بھی یہی چیز مسلمانوں کے اندر جاری. تو یہ چار چیزیں ہیں جو اس چیک لسٹ میں موجود ہیں. یہ چیک لسٹ جس میں دین کی حفاظت کے بارے میں کہ کیا میں نے آج قرآن حکیم کی تفسیر پڑھی ہے، بھلے سے نہ پڑھی ہو لیکن آپ اس پر ٹک یا کراس ضرور لگائیے. اس کی وجہ سے آپ خود اپنے اندر ایک تبدیلی فیل کریں گے. پھر اسی طرح سے کیا میں نے آج کم از کم ایک حدیث پڑھی ہے، کیا میں نے آج 5 نمازیں وقت کی پابندی اور خشوع کے ساتھ ادا کی ہیں. پھر اسی طرح کیا میں نے آج اللہ تعالیٰ کے کسی نام پر غور و فکر کیا ہے، کیا میں نے آج کسی نیک فرد کی صحبت میں وقت گزارا ہے، کیا میں نے آج استغفار کی، کیا میں نے آج صبح و شام کے اذکار کیے، کیا میں نے آج کسی کو نیکی کی بات بتائی، کیا میں نے آج مسنون دعائیں کی، کیا میں نے آج کسی کو دین سیکھنے کے لیے دعوت دی ہے، کیا میں نے آج دین کے کام کو منظم انداز میں کرنے کے بارے میں سوچا، کیا میں نے آج اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کوشش کی، کیا میں نے آج کسی نیک مجلس میں شرکت کی. آپ اس بات سے بالکل پریشان نہیں ہوں گے کہ کراس لگ جائے، اور یہ کہ آپ 3 درجے رکھ لیجئے، 1 2 3، اعلیٰ کو 1 پہ لے آئیں، پھر 2 اور 3 اس طرح سے. اور یہ آپ صرف اس وجہ سے کریں گے کہ آپ یا ٹک کراس کر لیں جیسے بھی چاہیں. اسی طرح سے عقل کی حفاظت کے لیے کیا میں نے آج لغو اور لایانی مصروفیات سے بچنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج بے مقصد وقت ضائع کرنے سے بچنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچا. اسی طرح اخلاق اور حیا کی حفاظت ہے، کیا میں نے آج گفتگو اور عمل میں سچائی برتی، کیا میں نے آج وعدے کا پاس رکھا، کیا میں نے آج جھوٹ سے پرہیز کیا، کیا میں نے آج دھوکے سے بچنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج ریاکاری سے بچنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج بدگمانی سے بچنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج غیبت سے بچنے کی کوشش کی، بہتان لگانے سے بچنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج تواضع اختیار کرنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج حیا کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج حجاب کی پابندی کرنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج کسی کے لیے ایثار کرنے کی کوشش کی، اور جسم کی حفاظت کے لیے کیا میں نے آج بھوک رکھ کر کھانا کھانے کی کوشش کی، کیا میں نے آج اپنی جسمانی صحت کے لیے ورزش کرنے کی کوشش کی، کیا میں نے آج اپنے بالوں، دانتوں اور کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھنے کی کوشش کی، کیا میں نے اظہار زینت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنے کی کوشش کی. یہ 3 ہفتے فرنٹ پہ آپ کو ملیں گے اور 5 بیک پہ ملیں گے. تو یہ
8 ہفتے ہیں جس میں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ نے بالکل اس بارے میں نہیں سوچنا کہ فلاں کام اگر نہیں ہو رہا تو میں کیسے کراس لگاؤں. بھلے سے جو کچھ بھی ہے، صرف آپ ایک دفعہ یہ وعدہ کر لیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ چینج چاہتی ہیں تو انشاءاللہ چینج آئے گی. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، یہ کوشش اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے حوالے سے. بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں. بدلے گی عورت تو بدلے جہاں.